بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں ناجائز اور بغیر شرعی عذر کے اپنے کسی ملازم کو، کسی جانور کو یا اولاد کو ناجائز سزا دینے کی ممانعت۔ اس میں بہت سی احادیث پاک آئی ہیں جس میں بعض کا تعلق جانوروں کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، یعنی اس کا جو قصور تھا وہ جانوروں میں سے جو ایک جانور ہے گھروں میں پھرنے والی، گلی محلے میں جو بلی ہے، اس بلی کی وجہ سے اسے اللہ کی بارگاہ میں جہنم کی سزا دی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے اس بلی کو باندھ دیا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پس وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ نہ اس کو اس نے کھلایا جبکہ اس کو قید کر رکھا تھا، اور نہ آزاد کیا کہ خود ہی وہ اپنا چل پھر کے اپنے لیے کھانے پینے کا سامان ڈھونڈ لیتی، اور بھوکی اس کے باندھنے کی وجہ سے وہ مر گئی۔ اس پہ رب کائنات نے اس خاتون کو عذاب دیا کہ ایک جانور تھا، ایک جان والی چیز تھی، روح والی چیز تھی، تو اسے کیوں تکلیف دی؟ اس ذی روح چیز کی تکلیف کی وجہ سے اسے عذاب کو ٹکرا پڑا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جانوروں کے ساتھ بھی بدسلوکی اور بے رحمی کا معاملہ کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک تو یہاں ذکر نہیں ہے اس باب میں، اس کتاب میں، مگر ویسے نظر سے گزری ہے کہ ایک خاتون تھی جو سخت گرمی کے موسم میں دوپہر میں کنویں کے پاس سے گزری، اس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے جوتے کو باندھ کے نیچے کنویں میں ڈالا اور اس کے اندر جو پانی آیا وہ خود پی لیا۔ ایک میں آتا ہے کہ دوپٹہ نیچے ڈالا تو اس کو بھگو کے اس کے پانی کے قطرے اس نے منہ میں ڈالے، اس کو خود سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اور جب اس نے اپنی پیاس بجھا لی تو دیکھا کہ ایک کتا بھی ساتھ پڑا ہوا زبان نکالے پیاس سے ہانپ رہا ہے، تو اس کے دل میں رحم آ گیا کہ جیسے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی ایسے اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے اسی طرح پانی نکال کے اس کتے کو بھی سیراب کر دیا، تو اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو جان والی چیز ہے اس کو تکلیف دے تو وہ سزا کا موجب ہے، اگر اس کے لیے راحت کا انتظام کرے تو اس کے اندر بھی انسان کو اجر اور ثواب ملنے کی امید ہوتی ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث پاک میں اس بات کا ذکر آ رہا ہے زمانہ جاہلیت میں، اور اب بھی شاید کوئی جاہل ایسا کرے، جانوروں کو باندھ کر ان پہ نشانے بازی کرنا، خواہ کوئی پتھر سے کرے، خواہ کوئی کسی اور چیز سے کرے یا تیر سے کرے۔ اس پر اللہ اس کا رسول سخت ناراض ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، ان کا گزر قریش کے چند نوجوانوں کے پاس سے ہوا جو ایک پرندے کو نشانہ بنا کر مار رہے تھے، اور پرندے کے مالک سے یہ طے ہوا تھا کہ جو تیر نہیں لگے گا وہ پرندے کے مالک کو مل جائے گا۔ یعنی اس زمانے میں وہ جو تیر لوہے کا تھا اس کی اپنی ویلیو اور قیمت تھی، کہا جو نہیں لگا وہ مالک کا ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، آپ کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگ گئے۔ آپ نے پوچھا یہ کام کس نے کیا؟ اللہ اس پہ لعنت کرے جس نے ایسا کام کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آقا نے فرمایا جو کسی جاندار چیز کو نشانہ بنائے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی اس کو تکلیف دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا موجب ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ یہ جو لفظ ہے کہ من اتخذ شیئا فیہ الروح، ہر وہ چیز جس میں روح ہے، ہر وہ چیز جس میں روح پائی جاتی ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، خواہ وہ چوٹی ہے۔ ہمیں اپنے دانستہ طور پہ، ایک ہے نادانستہ، انجانے میں کچھ ہو جاتا ہے،
وہ تو ظاہر ہے انسان مکلف نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر کسی روح والی چیز کو نقصان پہنچانا اللہ کی بارگاہ میں اس کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ حضرت ابو علی سوید بن مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 7 بھائی تھے، مکرم کے 7 بیٹے تھے تو ہم 7 بھائی ہو گئے۔ ہماری ایک ہی کنیز تھی، نوکرانی تھی۔ ہمارے سب سے چھوٹے بھائی نے اسے تھپڑ مارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کو آزاد کر دیں، یعنی اگر کسی نے ناجائز طریقے سے کوئی بغیر وجہ شرعی کے کسی انسان کو، کسی اپنے ملازم کو، غلام کو، نوکر کو تکلیف دی ہے تو یہ بات بھی اللہ کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، خبردار اے ابو مسعود، مجھے پیچھے سے آواز آئی، مگر میں غصے کی حالت میں تھا تو آواز کو سمجھ نہیں سکا۔ بس جب وہ آواز قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آقا فرما رہے ہیں، خبردار اے ابو مسعود، اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قادر ہے جتنا تو اس غلام پر ہے۔ یہ جو اس غلام کو پکڑ کے تو مار رہا ہے، تیرا اختیار اس پہ چلتا ہے تو تو یہ کام کر رہا ہے، اللہ کی ذات کا اختیار تیری ذات پر اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا تیرا اختیار اس کے اوپر ہے۔ میں نے آقا سے عرض کیا، ابو مسعود کہتے ہیں کہ آقا میں کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو جو ظلم تم مارنے کا اس پہ کر رہے تھے اس کی وجہ سے جہنم کی آگ تجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتی، یا ایک حدیث میں ہے جہنم کی آگ تجھے ضرور چھوتی اس حرکت کی وجہ سے کہ تم ایک انسان کو زیادتی کرتے ہوئے اس پر کوڑے برسا رہا تھا اور اس کو مار رہا تھا۔ اسی طرح حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک گدھا گزرا جس کا چہرہ داغا ہوا تھا۔ جانوروں پر نشانی لگانے کے لیے یا کوئی اور علامت لگانے کے لیے کسی چیز سے اب ایک نشان سے داغ دیا جاتا ہے، یہ کلچر تو موجود ہے، اب بھی ہے، لیکن جب آپ نے اس کے چہرے کو داغا ہوا دیکھا تو سرکار دو عالم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سخت تکلیف ہوئی، اور آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں نے سرکار دو عالم کی اس ناراضگی کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کو نہیں داغوں گا مگر ایسے حصے کو جو چہرے سے سب سے زیادہ دور ہو، اور اپنے کندھے کے بارے میں کہا کہ اس کی کولوں کے درمیان، کولوں کی جو پیچھے جو جگہ ہے وہاں پر نشان لگایا جائے، کیونکہ آقا نامدار کو چہرے پر نشان لگانا پسند نہیں ہے۔ چہرے کو اللہ تعالیٰ نے عزت والی جگہ بنایا ہے، انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی مارتے ہوئے ہمیں منع کیا گیا کہ چہرے پر مت مارو، خاتون کو چہرے پر مت مارو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عزت کی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ تو یہی بات جانوروں کے اندر بھی فرمائی گئی، جب اس کے چہرے کو داغا ہوا دیکھا تو اس پر بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے۔ اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، آپ بشری تقاضوں کے لیے الگ تشریف لے گئے، ہم نے ایک سرخ پرندہ دیکھا، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے، ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا تو وہ جو اس کی ماں تھی، پرندوں کی ماں، وہ اوپر ہمارے چکر لگانے لگ گئی اپنے بچوں کی محبت کی وجہ سے کہ میرے بچے نے انہیں پکڑ لیے۔ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا اس پرندے کو یعنی اس کی ماں کو ان بچوں کی وجہ سے کس نے رنج پہنچایا ہے۔ اب یہ بات معلوم ہوئی کہ جانوروں کو بھی دکھ ہوتا ہے، ان کو بھی رنج اور تکلیف پہنچتی ہے اگر ان کے بچے کو تکلیف پہنچے۔ یہ رنج اور تکلیف صرف انسانوں کی نہیں ہے،
یہ جاندار تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا رنج بھی محسوس کرتے ہیں، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ اب اس پرندے کو خود تو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، اس کے بچے پکڑے تھے، مگر وہ بے عقل نہیں تھی اتنی کہ اپنے بچوں کی تکلیف محسوس نہ کرتی۔ اس پرندے کو بھی اپنے بچوں کی تکلیف کا احساس تھا اور وہ اس کے ارد گرد پھر رہی تھی۔ آقا نے پوچھا کس نے رنج پہنچایا؟ صحابہ کرام نے اشارہ کیا کہ فلاں نے پکڑا، فرمایا اس کے بچے اس کو لوٹا دو۔ پھر آپ نے چونٹی کی ایک بستی دیکھی جس کو کسی نے جلا دیا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ بستی کس نے جلائی ہے؟ چونٹیوں کا بستی سے مراد یہ جیسے بل ہوتا ہے جہاں پہ چونٹیاں رہتی ہیں، کسی نے اس کو آگ لگا دی۔ وہ کس نے جلایا؟ ہم نے کہا کہ ہم نے جلایا۔ فرمایا آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ آگ کی سزا دینا، کسی کو آگ میں ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے، یہ کسی مخلوق کا کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔